کہ بجٹ ہو تو کیسا میرے سندھ کے بجٹ جیسا. حالیہ بجٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے الیکشن کے 10 نکاتی ایجنڈے اور پیپلز پارٹی کے منشور اور وعدوں کے تحت ترتیب دیا گیا ہے. سر میں اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گی. اس بار بھی پیپلز پارٹی کے منشور اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات اور ویژن کی روشنی میں انتہائی مشکل حالات کے باوجود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے 12ویں مرتبہ ایک متوازن بجٹ پیش کر کے تاریخ رقم کی ہے. سر اس کے علاوہ یہ حالیہ بجٹ اپنی نوعیت کا منفرد بجٹ ہے کہ کسی نئی ترقیاتی اسکیم کے بغیر ملک کے تمام صوبوں سے زیادہ تقریباً 1000 ارب کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے. ملک کے تمام صوبوں سے زیادہ حالیہ بجٹ میں سب سے زیادہ رقم تعلیم اور صحت کے شعبوں کے لیے مختص کی گئی ہے، جو کہ ایک قابل تحسین فیصلہ ہے. سندھ کو وفاقی اسکیموں میں نظر انداز کرنا سوتیلے پن کی عکاسی کر رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پر جس طرح سٹینڈ لیا وہ سندھ کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے. وفاق سندھ کا بجٹ پیش کیا گیا وہ صوبہ سندھ کی ترقی و بہتری کی جانب جاری سفر کا ایک تسلسل ہے. بعض لوگوں اور میڈیا کے ایک مخصوص گروہ کو سندھ کی ترقی کا سفر اور سبقت ایک آنکھ نہیں پاتی اور وہ قدرتی آفتوں، بارش و انفرادی معاملات میں نون ایشوز پر سندھ حکومت اور سندھ کو بدحال ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں. مگر سر اس کے باوجود بھی سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں علاج معالجے کے لیے پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں. کمبرٹ انسٹیٹیوٹ، NICVD، سول ہسپتال، جناح ہسپتال، شہید بے نظیر ٹراما سینٹر کراچی میں پاکستان بھر سے لوگوں کی آمد کسی سے پوشیدہ نہیں. سندھ کے عوام نے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت پر اعتماد کیا ہے، جس میں تعلیم کے لیے کل 519 روپے رکھے گئے ہیں، شعبہ صحت کے لیے 334 ارب روپے، ترقیاتی بجٹ کی مد میں 959 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں. تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا گیا ہے، پینشن میں 15% اضافہ کیا گیا ہے. سولر انرجی پروگرام کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے کل 56 ارب روپے اور ورکس اینڈ سروسز سیکٹر کے لیے 86 ارب روپے مختص کیے گئے. توانائی شعبے کے لیے 77 ارب روپے تجویز کیے گئے. جناب اسپیکر، تعلیم کا بجٹ 454 ارب روپے جو تجویز ہوا ہے وہ حالیہ بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے، جبکہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے فنڈز کی فراہمی 34.5 ارب روپے ہے، جبکہ گزشتہ سال کا بجٹ 23 ارب روپے تھا. یونیورسٹیز کے لیے 34 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں میرے ہوم ٹاؤن لیاری میں موجود شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لیاری یونیورسٹی کے لیے 500 ملین کا خصوصی فنڈ بھی مختص کیا گیا ہے. فرنیچر اور فکسچر کی خریداری کے لیے 3 مرحلوں میں 12 ارب روپے مختص کیے گئے. جناب اسپیکر، حالیہ بجٹ میں کلائمیٹ چینج کا شکار اور اناج کی قیمتوں کے چیلنج کا سامنا کرنے والے چھوٹے حاریوں کی بے نظیر حاری کارڈ کے ذریعے مدد کی جائے گی. اس مد میں 8 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ مزدور طبقے اور کو ورکر ویلفیئر فنڈ کے ذریعے بے نظیر مزدور کارڈ کی شکل میں مالی معاونت فراہم کی جائے گی، جس کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے. سمندر اور دریاؤں کا سینہ چیر کر ملک کے لیے کثیر مبادلہ زر مبادلہ لانے والے میرے ماہی گیروں کے لیے بھی بے نظیر ماہی گیر کارڈ جاری کیا جائے. سر، جون جولائی کے مہینوں میں فشنگ پر پابندی کے باعث ماہی گیر انتہائی پریشان اور فاقوں پر مجبور ہوتے ہیں. میری وزیر اعلیٰ سندھ سے پرزور گزارش ہے کہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کی تکمیل کے لیے اس معاملے پر خصوصی طور پر ماہی گیروں کے لیے ایک خوش آئند اعلان کریں. بی بی شہید ریسورس اینڈ ریسرچ بورڈ کے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ٹریننگ دے کر اسکلڈ کر کے انہیں روزگار فراہم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کو مزید فعال کرنے کے لیے اس بجٹ میں ضرور مزید رقم مختص کی جائے. 50,000 نوکریوں کے اعلان پر میں وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کروں گی کہ ایک عرصے سے روزگار کے منتظر لیاری کے نوجوانوں کو ترجیحی طور پر نوکریاں فراہم کی جائیں. صحت کے شعبے میں بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے 300 ارب روپے کا بجٹ تجویز کیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال 27 ارب روپے سے 32% زیادہ ہے. کراچی کے لیے خوش آئند خبر یہ ہے کہ اس بجٹ میں پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 12 ارب روپے کی لاگت سے ہب ڈیم سے نئی کینال ڈالنے اور
मौजूदा केनाल की बहाली का मंसूबा मंजूर किया गया है, जिसे 12 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे की तकमील से कराची को योमिया 20 करोड़ गैलन पानी कम टाइम से फराहम हो सकेगा, जिस सूबे की लोकल कौंसल्स के लिए 107 अरब रुपए तजवीज़ कर लिए गए हैं। दिल्ली यूनियन कमेटियों की रकम 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है, जबकि शहरी यूनियन कमेटियों की रकम 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। इस इजाफे से यूनियन कमेटियों को ग्रास रूट पर तरक्याती कामों में खातिर ख्वाह मदद मिल सकेगी। सर, हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात को कम करने के लिए ग्रेड 1 से 6 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा के साथ साथ ग्रेड 1 से 6 के मुलाजमीन की इजाफी रकम भी फराहम करेगी, और जिनकी तनख्वाहें इजाफे के बाद भी कम अज़ कम 37,000 रुपये तक नहीं पहुँची। सूबे पर में सर कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये माहाना रखी गई है, जो कि इस महंगाई के दौर में उनके लिए अच्छा रिलीफ है। सर, ये सिंध के बजट के चंद अहम निकात जो मैंने आपके सामने पेश किए। आखिर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को एक बार फिर मैं खराज तहसीन पेश करते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगी कि बजट हो तो कैसा, मेरे सिंध के बजट जैसा। शुक्रिया।